السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، الفرقان اکیڈمی دہلی کے زیر اہتمام شروع کیے جانے والے ہفتہ واری درس قرآن کی اس پہلی مجلس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہم لوگوں نے طے یہ کیا ہے کہ یہ درس قرآن ہر ہفتے جاری رہیں اور ہر درس اپنے آپ میں ایک الگ درس ہو، لیکن مجموعی طور پر یہ ایک اکائی میں بندھے رہیں۔ کسی ہار کے الگ الگ موتیوں کی طرح یہ درس ایک دھاگے میں پروئے ہوئے رہیں۔ اس لیے ہم نے یہ نظام بنایا ہے کہ ہم عقائد سے گفتگو شروع کریں گے، اسلام کے عقیدوں پر ترتیب کے ساتھ قرآن کریم کی روشنی میں گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد پھر عبادات، معاملات اور دوسری تمام چیزوں پر جو قرآن کریم کی خاص اصطلاحات ہیں، خاص نظریات ہیں، خاص افکار ہیں قرآن کریم کے، ان پر انشاءاللہ کلام پاک اور احادیث نبوی کی روشنی میں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ان پر گفتگو کرتے رہیں گے۔ اس لیے ہم نے آج سب سے پہلے توحید کو اپنا موضوع بنایا ہے، اور اس بات کی کوشش انشاءاللہ کی جائے گی کہ توحید کے متعلق کچھ اہم باتیں ہم لوگ گفتگو میں لا سکیں، کیونکہ توحید اسلام کی اساس ہے، توحید بیج ہے، توحید جڑ ہے، توحید بنیاد ہے جس کے اوپر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ نہ اسلام کا نظام حکومت ہوگا، نہ اسلام کا نظام معاشرت، نہ اسلام کا نظام تعلیم، نہ اسلام کا اقتصادیات کا نظام، اکنامی سسٹم، یہ کچھ نہیں ہوگا اگر توحید نہ ہو۔ اور جو کچھ بھی ذخیرہ ہمیں اسلام کا نظر آ رہا ہے، تحریری ذخیرہ، اور جو لاکھوں کروڑوں اربوں کتابیں ہم مختلف زبانوں میں قرآن کے متعلق، حدیث کے متعلق، فقہ کے متعلق، اصول قرآن، اصول حدیث، اصول تفسیر، اور پھر ان سے جڑے ہوئے جو دوسرے علوم ہیں، ان کا جتنا بھی پھیلا ہوا ذخیرہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، وہ سب جس بنیاد، جس اساس اور جس اینٹ پر، یہ جس پوری عمارت جس ستون پر رکی ہوئی ہے، اس ستون کا نام ہے توحید۔ یہ سب کچھ نہ ہو، یہ سب ختم ہو جائے اگر توحید نہ ہو۔ کوئی حکومت اسلام کے نام پر قائم ہو، اس کا نام اسلامی حکومت ہی ہو، اسلام کے سارے قوانین نافذ ہوں، اور پورا اقتصادیات کا نظام، معاشیات کا، وہ بھی اسلام کا ہو، پولیٹیکل سسٹم بھی اسلام کا، اکنامی سسٹم بھی اسلام کا، سوشل سسٹم بھی اسلام کا، ایجوکیشنل سسٹم بھی اسلام کا، سب کچھ اسلام کا ہو، لیکن وہاں یہ اجازت ہو کہ لیکن ہمارے اس ریاست میں، ہمارے اس ملک میں توحید کوئی چیز نہیں ہے، انسان کو آزادی ہے، وہ جتنے چاہوں خداؤں کی پوجا کرتا رہے، اور حکومت اس بات کی کسی کو پابند نہیں کرتی، نہ خود پابند ہے اس بات کی کہ وہ توحید پر عمل پیرا ہو۔
اس لیے توحید سے ہم آزاد ہیں، باقی ہر چیز کی پابندی ہوگی۔ 5 وقت نمازیں پڑھی جائیں گی، زبردست قسم کے روزے رکھے جائیں گے، ہر سال حج ہوگا، تو یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، چنا ہوگا، بس توحید نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ حکومت سب کچھ ہو سکتی ہے، لیکن اسلامی حکومت نہیں ہو سکتی، کیونکہ بغیر توحید کے اسلام ہی نہیں ہے۔ بغیر توحید کے اسلام کا ذخیرہ اسلامی ذخیرہ نہیں ہے۔ لہذا توحید کی اہمیت اور اس کی افادیت، اس کا مقام ایک مسلمان کی اور ایک انسان کی زندگی میں کیا ہونا چاہیے، اسلام کیا مطالبہ کرتا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا توحید کے متعلق احکام دیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی توحید کی اساس پر ٹکی ہوئی ہے۔ حضور کی سیرت کا اصل پیغام توحید، قرآن کریم کی اصل روح توحید، صحابہ کرام، بزرگان دین، اولیاء اعظام، محدثین، فقہا، مجاہدین، شہداء، ان سب کی زندگیوں اور سب کی محنتوں کا عطر اور کریم توحید۔ اس توحید کے متعلق قرآن کریم میں بے شمار آیات ہیں، احادیث بے شمار ہیں، لیکن جو سورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ خاص طور پر اسی لیے تلاوت کی ہے کہ وہ سورت توحید کے مضمون کو، توحید کے سبجیکٹ پر جامع ترین اور نہایت کمپلیٹ اور بندھی ہوئی اور بالکل گٹھی ہوئی سورت ہے۔ اور ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ بہت مختصر ہے، اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو یاد بھی ہے، بچے کی زبان پر ہے، ہر آدمی کو رٹی ہوئی رہتی ہے۔ اس لیے ہم نے خاص طور پر اس سورت کا انتخاب کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کی بشارت دی تھی کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو استحضار کے ساتھ، اس کے معنی اور مفہوم کا استحضار کرتے ہوئے، سمجھ کر پڑھتے ہوئے، جو شخص اس کی تلاوت کرے گا، سمجھ رہا ہوگا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس کو اللہ تبارک و تعالی ایک مکمل قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ سورہ اخلاص کا مقام ہے۔ اس کی پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ قل هو اللہ احد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پوری انسانیت کو نعرہ لگوایا جا رہا ہے، اس سے اقرار کرایا جا رہا ہے زبانی، کہو اس بات کو، زبان سے کہنا پڑے گا اور اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا علی الاعلان کہ وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکا و تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، کسی طرح سے کوئی اس کا شریک نہیں، اس کی طاقت میں، قدوت میں، قدرت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے علم میں، اس کے جمال میں، اس کے جلال میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور کسی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ اس پروردگار کے سامنے پر بھی مار سکے، چہ جائے کہ یہ تو بہت دور کی بات ہے، وہم و گمان میں بھی نہ آنی چاہیے یہ بات کہ کوئی اس پروردگار کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں عام طور پر کفار کا اور مشرکین کا عقیدہ ہے کہ بے شمار دیوی دیوتا انہوں نے بنا رکھے ہیں، کسی کو کسی چیز کے لیے پوجتے ہیں، کسی کو کسی چیز کے لیے پوجتے ہیں، کسی کو کسی چیز کا خدا بنا رکھا ہے، کسی کو رزق کا، مال دولت کا، لکشمی دولت دے رہی ہیں، سرسوتی علم دے رہی ہیں، درگا طاقت دے رہی ہیں، اور الگ الگ قسم کے لوگوں نے خدا بنا رکھے ہیں۔ اسلام ان تمام نظریات کی نفی کرتا ہے، اور اسلام کا کہنا ہے کہ نہ، جو حقیقی خدا ہے، جو اصل خدا ہے، اس کی ذمہ داریوں میں کوئی اس کا شریک ہو جائے، کوئی اس کا ساجی ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی خدا کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اسلام ان تمام چیزوں کی نفی کرتا ہے۔ اسی طرح سے اسلام اس بات کی بھی نفی کرتا ہے کہ خدا اتر کے کسی پیڑ کے اندر آ جائے، کسی انسان کے اندر آ جائے، کسی سمندر کے اندر آ جائے، ان تمام چیزوں کی اسلام نفی کرتا ہے۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق
جیسا کہ اس صورت میں آگے کہا جا رہا ہے، لم یلد ولم یولد والی جو آیت ہے وہ بھی یہی ہے کہ خدا کے نہ اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. لہٰذا عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں اور خدائی میں اس طرح سے شریک ہیں، یہ ممکن نہیں. اسلام ان تمام نظریات کو جڑ سے کاٹتا ہے اور ان تمام نظریات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے اور انسان کو اس بات سے روکتا ہے کہ ہرگز اس طرح کے فساد میں، اس طرح کی خرابی میں اور اس طرح کی بربادی اور بگاڑ میں شامل مت ہو جانا. هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. انسان کا سر اسی کے آگے جھکے گا، انسان کے ہاتھ اسی کے آگے پھیلیں گے، انسان اپنی ضرورت اسی کے سامنے رکھے گا، انسان کا ماتھا اسی کے در پہ جھکے گا، اسی کے سامنے ٹکے گا. اس کے علاوہ کوئی در ایسا نہیں، کوئی در اس لائق نہیں جو انسان کے سر کو اپنے سامنے جھکا سکے. اور اگر انسان کا سر کسی در پہ جھک رہا ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ پھر وہ انسان کا سر نہیں ہے، کچھ اور ہے، بوجھ ہے. دوسری آیت کریمہ میں کہا گیا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز کا مطلب ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی حاجت نہیں، کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں، کسی اسٹپنی کی ضرورت نہیں. وہ ہر چیز تنہا اکیلا ہمیشہ ہمیش کر سکتا ہے. ساری کائنات کی مخلوق، انسان، جنات، چرند، پرند، درند، کیڑے مکوڑے، سب مل کر پوری زندگی اللہ تعالی کے سامنے سر جھکائے رکھیں تو بھی اس کی خدائی میں ذرہ برابر تن کے بھر کا اضافہ نہیں ہو سکتا، اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا. اسی طرح سے اس پوری کائنات میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ساری مخلوقات 100% زندگی بھر خدا کی نافرمانی کرتی رہیں. ساری مخلوقات مل کر چرند پرند درند، سمندروں میں، خشکی میں، تری میں، ہر جگہ صرف خدا کی نافرمانی ہو اور کچھ نہ ہو، کوئی ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا نہ ہو، تو بھی اس ذات پر ذرہ برابر ایک تنکے کے برابر بھی فرق نہیں پڑ سکتا اور اس کی بادشاہت اور اس کی خدائی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں. اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنا جلوہ دکھانے کے لیے اور اپنے کرشمے دکھانے کے لیے کسی انسان کے اندر اتر جائے اور اس کے اندر حلول کر جائے، اوتار بنا دے اسے اور وہ خدا کا اوتار بن کے زمین میں گھومتا پھرے. اس کی کوئی ضرورت نہیں. اس کو بے نیاز ہے. اسے کسی دیوی دیوتا کی، کسی طاقتور کی، کسی بڑے بہادر کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنی جرأت اور اپنی طاقت اور اپنی قدرت اور اپنی ہمت دکھانے کے لیے ان تمام کا سہارا لے کہ بھائی تم ذرا اتنا رزق بانٹنا ہے، میں کیسے بانٹوں، نعوذ باللہ، ذرا بھائی رزق تم بانٹ دو، دولت تم بانٹ دو، پانی تم دے دو، یہ تم دے دو، تم دے دو، خدا ہیں ہم بیٹھے ہوئے کو. ہرگز ایسا نہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ. وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں. لم یلد ولم یولد. اس آیت کریمہ میں جیسا کہ میں نے ابھی پہلے بتایا آپ کو، اس سے خاص طور پر عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے اس کا وہ ختم ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے عقیدے ہیں اس طرح کے جو اٹھتے رہتے ہیں، جو پیدا ہوتے رہتے ہیں، وہ مرتے رہتے ہیں. ان سب کا خاتمہ اس کے ذریعے ہو جاتا ہے. نہ اس کے کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی کے ذریعے جنا گیا. ظاہر سی بات ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں فلاں کا بیٹا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میرا کوئی ماں باپ بھی تھا، اور جب میرا کوئی ماں باپ تھا تو اس کا بھی کوئی ماں باپ تھا، اور یہ پھر سلسلہ جا کر ایک جگہ رکے گا اور پتہ چلے گا کہ یہاں سے شروعات ہوئی ہے. گویا کہ حضرت آدم سے یہاں سے شروعات ہوئی ہے. اس سے پہلے پتہ چلا کہ آپ نہیں تھے، آپ کچھ نہیں تھے، نسیم منسیہ، آپ کا وجود ہی نہیں تھا، نتھنگ. تو جب یہ معاملہ انسانوں کا ہے، میرا اور آپ کا، ہم سب کا ہے، تو خدا کا یہ معاملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہے جو بالکل الگ ہو، بالکل نرالا ہو.
شاعر نے بہت اچھا شعر کہا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، ہم جان گئے بس تیری پہچان یہی ہے۔ اتنے سی کھوپڑی انسان کی، اتنی سی عقل اور بے حد پھیلا ہوا، یہ پوری کائنات ابھی ہم نہیں سمجھ سکے، تو اس کائنات کو بنانے والے کو ہم کیا سمجھیں؟ اس کائنات کی وسعت اور اس کے پھیلاؤ کا اندازہ بھی ہم نہیں لگا سکے کتنی پھیلی ہوئی ہے، تو ہم اس کائنات کو پیدا کرنے والی ہستی کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی کوئی شروعات نہیں، بگننگ پوائنٹ اس کا نہیں ہے، اور اسی طرح سے اس کا اینڈنگ پوائنٹ بھی نہیں ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ یہ مخلوق کے لیے ہے کہ ہاں اس کی ایک شروعات بھی ہے اور اس کا ایک اختتام بھی ہے، یہاں سے سفر شروع ہوگا یہاں ختم ہوگا، یہ مخلوق کے لیے، خدا کے لیے نہیں۔ اگر خدا کے لیے کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی فلاں خدا ہیں ایسے، فلاں دیوی دیوتا ایسے ہیں، وہ فلاں دن پیدا ہوئے تھے ان کے فلاں، تو اس کا مطلب وہ خدا نہیں، وہ تو ہمارے جیسا آدمی، پھر وہ خدا کہاں سے ہو گیا؟ اس لیے لم یلد ولم یولد، اس آیت کریمہ سے چھوٹے سے ٹکڑے سے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ یہاں میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ خدا کی تلاش، خدا تک پہنچنا، کسی کو اپنا خدا ماننا، یہ انسان کی نیچرل پیاس ہے، فطری پیاس ہے۔ اس کی بہت بڑی دلیل ہمارے سامنے یہ ہے کہ پرانی پرانی تہذیبوں کے جو کھنڈرات ہمیں ملتے ہیں، ہڑپا کے کھنڈرات ملے بر صغیر میں، موہنجودڑو کے ملے، مصر میں بڑی پرانی تہذیب کے آثار ملے، اردن کے قریب جارڈن جو ہے اس سرزمین میں بہت پرانی تہذیبوں کے آثار ملے، موجودہ جو سعودی عرب ہے اس میں قوم سمود، مدائن صالح وغیرہ کی بستیاں ہیں، ہزار سال پرانی تہذیبوں کی گواہی دیتی ہیں۔ ان تمام تہذیبوں کے جو کھنڈرات ملے ہیں اور ملیں گے مستقبل میں بھی، اب تک جتنے ملے ہیں ہر جگہ یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی دیوی دیوتا، کوئی نہ کوئی عبادت کی جگہ، عبادت گاہ کسی بھی انداز کی ہو، وہ ضرور پائی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک خدا کو، کہ کسی خدا کو ایک نہ کہیے، اگر حق پہ ہے تو ایک ہے، اور اگر حق پہ نہیں ہے تو دسیوں خدا ہیں، تو کسی خدا کو، کسی کو بڑا سمجھنے کی طلب اور خواہش انسان کے اندر ہمیشہ سے اٹھتی رہی ہے۔ خوش قسمتی ہوگی کہ وہ صحیح راستے پہنچ جائے اور ایک خدا کے در پہ جا کے سرنڈر کر دے، اس کے جا کے سر جھکا دے، اور اگر اس کا مقدر پھوٹا ہوگا، نصیبہ پھوٹا ہوگا، تو وہ جا کے دوسرے دروں پر، دوسرے دروازوں پر، الگ الگ دسیوں دروں پر اپنا سر ٹیک رہا ہوگا، اپنا ماتھا جھکا رہا ہوگا، ٹیک رہا ہوگا ماتھا۔ یہ انسان کی فطری پیاس ہے۔ ایک بڑی دلیل جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ ایک بڑی دلیل اس سلسلے کی ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ قومیں، وہ چیزیں، وہ آبادیاں جو متمدن اور تہذیب یافتہ دنیا سے کٹی ہوئی ہیں، آدیواسی ہیں ہمارے ہاں، افریقہ کے جنگلات میں رہنے والے لوگ ہیں جو بالکل جانور ہیں، ایک آدمی یہاں رہ رہا ہے تو دوسرا 1 کلومیٹر دور رہ رہا ہے، وہ ساتھ میں بیٹھ نہیں سکتے، رہ نہیں سکتے، بالکل اسی طرح زندگی گزارتے ہیں جس طرح جانور زندگی گزارتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کی جا کر تہذیب کا مطالعہ کریں گے، ان لوگوں کی چال چلن، ان کی زندگی کے 24 گھنٹے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی بڑے سانپ کو، کسی بڑی مچھلی کو، کسی اونچے درخت کو، کسی شاندار سے جھرنے کو وہ بھی پوجتے ہیں، وہ بھی پوج رہے ہیں، یعنی وہ بھی پوری دنیا سے کٹے ہوئے، ان کا کوئی تعلق دنیا سے نہیں، لیکن وہ بھی تلاش میں ہیں، ان کے اندر بھی ایک پیاس ہے کہ خدا کون ہے، ہمیں دے کون رہا ہے، ہمیں کھلا کون رہا ہے، ہمیں پلا کون رہا ہے، کس نے ہمیں زندگی دے رکھی ہے، کون زندگی لے گا، کب لے گا، کیا ہے، کیسا ہے۔ یہ طلب اور یہ پیاس ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی
کہ خدا ہے اور اکیلا ہے. ایک خدا ایسا ضرور ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے، کیونکہ اگر اکیلا نہ ہوتا، قرآن کریم نے اس موضوع کو بھی اٹھایا. اس نے قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ اگر اس سرزمین میں ایک کے بجائے اس کائنات میں دو خدا ہوتے لفسدتا، برباد کر کے رکھتے تھے، کائنات کا نظام نہیں چل سکتا تھا. اتنی موٹی بات ہے، تو اتنی موٹی بات ہے کہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. ایک ادارے میں، ایک انسٹیٹیوشن میں دو جنرل مینیجر نہیں ہو سکتے، ایک ملک میں دو پریزیڈنٹ نہیں ہو سکتے، ایک ریاست میں دو پرائم منسٹر نہیں ہو سکتے. جب یہ سب نہیں ہو سکتا، اور اگر ہوگا تو نظام چلے گا نہیں. اگر کسی ٹرین میں دو انجن لگا دیں، ایک ادھر لگا دیں ایک ادھر، کہ بھاگو دونوں ایک طرف، تو پھر نظام کہاں چل پڑے گا؟ نظام نہیں چلے گا. کسی بس میں دو آپ ایک ڈرائیور کو ادھر بٹھائیں، ایک کو ادھر بٹھائیں کہ بھگاؤ دونوں، ایک ادھر بھگا رہا ہے ایک ادھر بھگا رہا ہے. کوئی اس گاڑی سے بچا رہا ہے، کوئی اس گاڑی سے بچا رہا ہے، کوئی اس کھمبے سے بچا رہا ہے، کوئی اس کھمبے سے بچا رہا ہے. کبھی ادھر ٹھکیں گے کبھی ادھر ٹھکیں گے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. تو یہ کیسی ہماری مت ماری جاتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، ایک دو، اجی 2000، اور 2000 کیا 2 لاکھ. ہندوستان کے خداؤں کی تعداد جو ہمارے ہندو محققین نے بیان کی ہے وہ 3 کروڑ سے زیادہ ہے. 3 کروڑ سے زیادہ. جب انسانی عقل ماری جاتی ہے، انسانی عقل خبت ہو جاتی ہے، تو پھر یہی سب ہوتا ہے. اور آخری آیت میں کہا گیا سورہ اخلاص کی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے، کوئی اس کے ہم مرتبہ نہیں ہو سکتا، کوئی اس کے مد مقابل رائول کے طور پہ کوئی نہیں آ سکتا. کسی مخلوق کے اندر یہ جرت، یہ طاقت، یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسا کر لے. جو چیزیں میں نے ابھی عرض کی کہ اوتار کی شکل میں کوئی دیوی دیوتا کی شکل میں خدا کی صلاحیتوں میں شریک ہو جائے، خدا کی جو صفات ہیں ان میں کوئی شریک ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. چاہے کوئی انسان دعویٰ کرے، چاہے انسان کسی مخلوق کے بارے میں دعویٰ کرے کہ وہ خدا ہے اور وہ خدائی میں شریک ہے، یہ غلط ہے. خدا کے علم میں، خدا کی بادشاہت میں، خدا کی طاقت میں، اس کی قدرت میں، اس کی ربوبیت میں، الوہیت میں، جبروت میں کوئی دور دور تک اس کا شریک نہیں ہو سکتا. اور بلکہ شریک ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اس کا شریک ہونے کا تصور بھی نہیں لا سکتا. تو یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ بالکل ایک آخری آیت جو ہے وہ ہمیں ایک اصول دے کے چلی گئی کہ کہیں بھی اگر کسی طرح کا کوئی لگے تمہیں کہ کسی کو خدا کا برابر بنایا جا رہا ہے، خدا کا شریک کیا جا رہا ہے، چاہے کوئی انسان ہو چاہے کوئی اور مخلوق ہو، تو سمجھ جانا کہ گھپلا ہے، سمجھ جانا کہ گڑبڑ ہے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. لہذا یہ پوری سورہ اخلاص ہمیں توحید کا درس دیتی ہے، اور ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہم ہر حال میں اپنی عبادتوں کو، اپنی نمازوں کو، روزوں کو، دعاؤں کو، ذکر و اذکار کو، صدقہ و خیرات کو، نظر و نیاز کو، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے در سے جوڑنا ہے. وہی ایک در ہے جو سر جھکانے کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی در ایسا نہیں ہے جو سر جھکانے کے لائق ہو. اسی لیے شاعر نے بہت اچھا کہا، اقبال کا شعر ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اس ایک رسی کو پکڑ کر، اس ایک چوکھٹ کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر انسان باقی ساری چوکھٹوں پہ لاتے مار دیتا ہے اور سب سے بے نیاز ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سب سے مضبوط، سب سے طاقتور چوکھٹ، بلکہ حقیقی چوکھٹ وہی ہے. اصل چوکھٹ کو جب اس نے پکڑ لیا تو اب ڈپلیکیٹ چوکھٹیں جو بنی ہوئی ہیں ان سب کو وہ لات مار کے آگے بڑھ جاتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے
کہ ہم توحید کے نظریے کو سمجھیں، قرآن کریم کی آیتوں کا مطالعہ کریں. ہم کسی بھی مسلک سے، کسی بھی تنظیم سے، کسی بھی ادارے سے وابستہ ہوں، توحید ہمارا متفقہ ایک عقیدہ ہے. اس کے وابستہ جو علماء ہوں اور جن پر ہمیں اعتماد ہو، ان کی تفسیروں میں توحید کی آیتوں کو، خاص طور پر سورہ اخلاص، آیت الکرسی، یہ جو ہیں وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سب کو یاد رہتی ہیں اور ان کے اندر توحید کی زبردست اسپرٹ موجود ہے. ان کو ہم پڑھیں، سمجھیں توحید کیا ہے اور اپنی نسلوں تک توحید کو منتقل کرنے کی کوشش کریں. یہ موجودہ دور کے لحاظ سے، بالخصوص ہندوستان کے سیاق میں، یہ انتہائی اہم فریضہ ہے. اس کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اس کام کو بغیر کسی تاخیر کے انجام دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو توحید کو سمجھنے، اس کو اختیار کرنے اور پوری صفائی اور خلوص کے ساتھ توحید کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.